اور الحمدللہ آج کی محفل پاک جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ جب گزر جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی پاس نہیں ہوتے کہ وہ کیفیت وہ کیسی تھی، اس کیفیت کی کیفیت کو بھی بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب احباب جو ہے وہ درود شریف کا نذرانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ ماحول جس طرح کا بن چکا ہے، یقین جانے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر ذرہ اور رتی برابر بھی کوئی ریاکاری ہوگی، بس یہ ماحول بن جایا کرتا ہے۔ محفل بڑی ٹھنڈی تھی، سچی بات بتاؤں، محفل بڑی ہی ٹھنڈی تھی، لیکن بس کچھ کرم ہو جاتا ہے نا جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی، نوجوان بھی، اور پھر علامہ صاحب کی جب کال آگئی تو پھر بالکل ہی جو ہے وہ ماحول بالکل جو ہے وہ عاشقانہ ہو گیا، پھر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہر ایک کے ہی، اور پھر یہ وہی جان سکتا ہے جو نہیں گیا ہوا۔ آہا، اس کی تو تڑپ بھی کچھ اور ہے جو نہیں گیا ہوا، اور جو ہو کے آ گیا ہے اس کی تڑپ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوئی۔ تو یہ ہر کوئی نا عشق کی اس میدان میں جو ہے وہ بازی لگانے کو تیار ہے، بس اپنی اپنی باری کا انتظار ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں ذرا جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا ذرا، بس 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ اس سے زیادہ کی جو ہے نا وہ آپ کی مزید جو ہے وہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اپنا انداز ہم زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو لیلا اور مجنو کے قصے پڑھنے والے ہوں، ہم وہ نہیں ہیں جو ہیر اور سچی کے گیت گانے والے ہوں، ہم دنیا کی کسی ٹھیکیدار اور جاگیردار کی باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خدا کے محبوب کی محفل ہے، تو ذرا جھوم کے بیٹھیں اور ذرا اپنے ایمانوں کے دروازے بھی کھولیں اور دل کی کھڑکیاں بھی کھول کے بیٹھیں۔ یقین جانے کب منظوری ہو جائے پتہ نہیں چلتا، اور یہی وہ گھڑیاں ہیں اب یقین جانے جو قبر میں بھی کام آنے والی ہیں، حشر میں بھی کام آنے والی ہیں۔ شان اولیاء کے حوالے سے جو محفل ہے، اب اس میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جایا جا سکتا، لیکن چند ایک گزارشات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علم نشرح کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نا اکثر اس بات پہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے، آپ کی طبیعت مبارکہ غمگین رہا کرتی کہ میری ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے دین کی سربلندی اور بقا کے لیے کون کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے نبی کو تسلی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، یہ جو آپ کا غم ہے نا کہ میرے بعد دین کو پھیلائے گا کون، میرے بعد دین کو پھیلائے گا کون، اور اس غم نے آپ ذرا اندازہ کریں حضور کتنے شفیق ہیں ہم پر، کتنی مہربانیاں ہیں میرے پیارے نبی کی کہ حضور سوچ کس کے بارے میں رہے ہیں
کہ میرے بعد میری امتیوں کا کیا ہوگا، انہیں جہنم سے کون بچانے والا ہے، انہیں رب کی بارگاہ تک کون لے کر آئے گا، انہیں مجھ محمد الرسول اللہ تک کون پہنچائے گا۔ رب فرماتا ہے حبیب یہ جو آپ کا غم ہے اور اس غم نے آپ کی کمر کو توڑ دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، حبیب پریشان نہ ہو، آپ کے بعد آپ کا رب آپ کی امت میں آپ کے ولیوں کو پیدا فرمائے، ولی پیدا ہوں گے، اللہ کے نیک لوگ پیدا ہوں گے، علماء ہوں گے۔ اور مفسرین نے سفیان نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، سفیان فرماتے ہیں کہ علماء حضور کی راہ ہدایت کے تالاب بن چکے ہیں۔ علماء کیا ہیں جی؟ حضور کی راہ ہدایت کے تالاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو حضور کی راہ ہدایت کا دریا بنا دیا ہے۔ ولی جو ہیں وہ حضور کی جو ہے وہ ذات اطہر سے نکلنے والی روشنی کا دریا بن چکے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات جو علماء نے کی ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے وہ احکام الہی بتائے عوام کو، اور ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان اعمال کے اندر پختگی پیدا فرما دے۔ جو ولی ہے نا، ولی علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء کا کام ہے احکامات سکھانا، اور ولی کا کام یہ ہے کہ ان احکامات پر انسان کو کاربند کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ بڑا فضل کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں نیک لوگوں کو رکھا ہے، اور یہ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہیں انسان کو، بٹکے ہوئے انسانوں کو رب کی بارگاہ تک۔ اور آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، اکثریت کا یہی حال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی کرامت کا ظہور ہوگا وہی ولی ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں ذرا پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو آگ پر زیادہ چل کر دکھا دے ہمیں وہ ولی ہے، جو پانی پر چل کر دکھا دے وہ ولی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کچھ عرصہ رہا اور واپس جانے لگا، آپ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میں بڑے دور سے آیا تھا اور میں نے آپ کی کرامات کے بڑے چرچے سنے تھے، میں آپ کی کرامات دیکھنے آیا تھا، میں 1 مہینے کے لگ بھگ یہاں رہا ہوں، مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی ہے، مجھے آپ کی توجہ ہے نا آپ دوستوں کی میری طرف۔ یہ جو میچور لوگ ہیں، میں ان سے بچوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کی سننے کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تو کیا تجھے میری کرامت نظر نہ آئی؟ تو کس طرح کی کرامت دیکھنے آیا تھا؟ تو بندہ کہنے لگا حضرت میں نے دیکھا فلان جگہ پہ ایک شخص ہے وہ پانی پر چل رہا ہے، ایک شخص ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جنید بغدادی نے فرمایا تو پاگل ہے، پانی میں تو مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں، پھر تو ان کا مرید کیوں نہیں ہوا؟ پانی پر تو مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ آسمان پر تو پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، پھر تو ان کا مرید ہو جا۔ تجھے میری کرامت دیکھنی ہے تو سن، میری کرامت یہ ہے، تو جتنے دن یہاں رہا ذرا یہ تو بتا میرا کوئی کام بھی خلاف شریعت دیکھا ہے تو نے؟ یہ ہم ان پیروں کو ماننے والے ہیں، ہم ان اولیاء کی بات کرتے ہیں جن کا اٹھنا بھی حدیث کے مطابق ہے، جن کا بچھونا بھی حدیث کے مطابق ہے، جن کا کھانا پینا اور سونا بھی شریعت مطہرہ کی پابندی میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے سن، اصل اور کامل پیر وہ ہے جس کا اٹھنا بھی حضور کے حکم کے تابع ہو، جس کا بیٹھنا بھی میرے نبی کی غلامی کے نیچے ہو، جس کا سونا بھی حضور کی غلامی میں ہو، جو ہر وقت اپنے نبی کے ہر کول پر اپنی جان کو قربان کرنا جانتا۔ پیر تو اس کو کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ ضرور کالی بھیڑیں جو ہے وہ گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کا نام لے کر ان کی بے ادبی کی جائے۔ اللہ کے نیک لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خدا کی بارگاہ تک لے آئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے آئے۔ اور پھر سب سے جو ضروری چیز ہے اولیاء کے پیغام کو پہچاننا۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کر
مسجد میں لے کر جانا ہے. کیا کرنا؟ بس اصلاح والی ایک بات. میں چاہتا ہوں کہ بڑی دور سے میں آیا, کوئی ایک اصلاح والی بات کر دوں. ماشاءاللہ یہاں علماء خطبہ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں. بس اصلاح کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات کو ختم کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں بھیجنا نہیں, خود لے کر جانا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ سارے بولیں ذرا کیا کرنا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم کہہ تو دیتے ہیں بچہ مسجد نہیں جا رہا, پر سوال یہ ہے کہ ہم کتنی بار گئے ہیں. سوال تو یہ ہے نا کہ ہم نے اٹھ کر تہجد کتنی بار پڑھی ہے, ہم نے نماز جب باجماعت تکبیر اولیٰ کب ہماری ضائع نہیں ہوئی ہے. میرے بھائی آج ہمارے اندر یہ جو اولاد کے اندر نافرمانی کا عنصر پایا جاتا ہے, یہ جو دن بدن جو ہے وہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے دور ہوتا جا رہا ہے, گھر میں تناؤ کا ماحول ہے. آخر یہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے شکر کھانے کا بڑا ہی شوق تھا. میری والدہ سردیوں کے موسم میں اٹھتی اور میرے لیے پانی گرم کرتی. کیا کرتی جی؟ پانی گرم کرتی, مصلی بچھاتی اور مجھے کہتی فرید نماز پڑھ, فرید نماز پڑھ. جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے شکر عطا فرماتا ہے. اللہ اسے کیا کرتا ہے جی؟ اور یقین جانے جب بندہ اللہ کے نیک لوگوں کے در پہ آ جائے نا تو دنیا کی شکر نہیں, اللہ اسے جنت کی شکر عطا فرما دیتا ہے. المختصر مائی صاحبہ ایک دن شکر رکھنا بھول گئی, مصلی کے نیچے ایک پڑیا رکھ دیا کرتی تھی شکر کی. تو بابا صاحب نماز پڑھتے, مصلی اٹھاتے اور شکر لے جاتے, اور پھر اپنے دوستوں کو اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتے بھائی نماز پڑھا کرو. کیا ہوتا ہے؟ شکر ملا کرتی ہے, نماز پڑھا کرو. یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو لطف اندوز کرنا, صرف سمجھانا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے. بابا فرید کی مائی صاحبہ کسی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی نہیں تھی, کسی یونیورسٹی کی ڈگری تو نہیں تھی ان کے پاس, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اپنی اولاد کو حضور کا غلام کس طرح بنانا ہے. انہیں پتا تھا کہ حضور کی غلامی کس طرح سکھانی ہے. ایک دن مائی صاحبہ شکر رکھنا بھول گئی, بابا صاحب نے نماز شروع کی. ادھر بابا صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے, ادھر مائی صاحبہ کے ہاتھ اٹھ گئے. مولا کریم ایسے اپنے سامنے تو جھکانے کے لیے جتن نہیں نہ کرتی, مولا تیرا بندہ بنانا چاہتی ہوں, آج میں بھول گئی ہوں. اگر اسے شکر نہ ملی ہو سکتا ہے میرا فرید نافرمان ہو جائے, میرا فرید نماز سے باغی ہو جائے, مولا تو کرم کر دے. دل کی سچی تھی نا, ریاکاری نہیں تھی. اور بابا فرید بھی پھر بابا فرید ایسے ہی نہیں بن گئے. ایک دن ایک بندہ آیا بابا فرید صاحب کے پاس, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما. بندہ آیا کہنے لگا حضرت صاحب بڑا پرانا بخار ہے, جاتا نہیں. پیر صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص پڑھی, دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. بندہ کیا ہوا جی؟ ٹھیک ہو گیا. واپس چلا گیا اپنے محلے میں, جا گیا اس نے بھی دکانداری شروع کر دی. کہنے لگا لوگوں آ جاؤ, جس کو بخار ہے میں اس کا دم کرتا ہوں, ٹھیک ہو جائے گا. لوگ آئے, دم کیا تو شفا, بولو تو صحیح شفا. مارشار پڑی, واپس بھاگا پیر صاحب کے پاس. بابا صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے دم کیا تو کیا پڑھا تھا؟ بابا صاحب نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص پڑھی, اور کیا پڑھنا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت جی آپ نے پڑھی تو شفا ہو گئی, میں نے پڑھی تو شفا ہوئی. بولو تو شفا ہوئی. بڑا کمال کا جملہ, کیا حسین جواب. بابا جی فرماتے ہیں پتر صرف سورہ فاتحہ تے اخلاص نہ کام نہیں چلتا, زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے. زبان بھی فرید والی چاہیے. خالی ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا, دل کی صفائی بھی ضروری ہے. جب تک دل کی صفائی, اور یہ صفائی کرے گا کون؟ یہ ہم کریں گے, والدین کریں گے. بابا صاحب کی مائی صاحبہ کے پاس آ گئی کچھ محلے کی عورتیں, کہنے لگی ماں جی بتائیں تو صحیح, آپ کا بچہ ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے, ہر وقت رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے, ہمارے بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ مائی صاحبہ کہنے لگی اس میں سارا کمال فرید کا نہیں ہے. سنو میری ہم جولیو, میں نے کبھی بھی فرید کو بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا ہے.
تو میرے بھائی جب تک ہم خود اپنے نبی کے پکے اور سچے غلام نہیں بنیں گے، اللہ کے نیک لوگوں کے لڑ نہیں لگیں گے، ہماری یہ پریشانیاں، ہمارے گھروں کی یہ بدبرکتیاں اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنے کی، سوچنے کی کہ ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کے نیک لوگوں کا نام لینا چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں یہ بے دینوں کی یلغار ہمیں بہا کر لے جائے گی۔ ہمارا دین جو ہے وہ کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ ہمارا پیر مضبوط نہ ہو، جب تک کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی اولیاء کاملین حاضرین سے وابستہ ہیں سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک لوگوں کے صدقے سے ہمارے حالات پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ اور یہ بابا بلے شاہ جو ہے وہ ساری عمر کہتے رہے، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تیری ڈاڑے نل پریت، تو ستا ہے تو رب جاگدا ہے تو تیری ڈاڑے نل پریت، لہذا سوچ نہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت۔ مطلب کیا ہے؟ بابا جی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد سے بھی پیار کریں۔ فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، مسجد نبوی کی چھت تیار ہو رہی ہے اور گارا خود اپنے پاؤں کے ساتھ گوندھ رہے ہیں، گارے میں گھسے ہوئے ہیں۔ روم کا بادشاہ اس نے کچھ تحائف بھیجے، مہنگی اور قیمتی خوشبوئیں، عطر لے کر آیا وفد۔ پوچھا جی حضرت عمر کہاں ہیں؟ جناب عمر کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ جناب عمر مٹی کا گارا ہے اور اسے اپنے پاؤں سے گوندھ رہے ہیں۔ وفد پاس آیا، کہنے لگا جی روم سے آئے ہیں اور شاہ روم نے آپ کے لیے بڑی قیمتی تحائف بھیجے ہیں، بڑی عمدہ قسم کی خوشبوئیں بھیجی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ خوشبوئیں لی، وہ ساری کی ساری شیشیاں اس مٹی میں ڈھیل دی اور فرمانے لگے عمر سے زیادہ مسجد نبوی کی چھت اس بات کی مستحق ہے کہ اس سے زیادہ خوشبو آئے۔ تو مسجدوں سے پیار کریں۔ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولادیں بھی مسجدوں سے پیار کریں گی، پھر وہ بھی مسجدوں کو آباد رکھیں گی، اور جو اللہ کے گھر سے جڑ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فروانیاں عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو چند کلمات میں بیان کر سکا کہہ سکا، اور احباب نے جو ہدیہ ناد حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اور جو یہاں جتنے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے، میں تمام ہی احباب جو قریب سے آئے، جو دور سے آئے، جو محلے سے آئے، جو کہیں سے بھی تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آج کی محفل پاک جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک جب گزر جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی پاس نہیں ہوتے کہ وہ کیفیت وہ کیسی تھی، اس کیفیت کی کیفیت کو بھی بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل سے، اس کے خاص احسان سے آج ہمیں وہ کیفیت نصیب ہوئی، اور آج کی محفل پاک میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے ایک نمایاں ہماری پوری ہسٹری جتنے بھی محفل ہوئی ہیں تو ایک اس کی عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 بار قل شریف، اول آخر درود شریف سارے حضرات پڑھیں۔ اللہ